الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ساتواں سبق پڑھ رہے تھے جس سبق کا موضوع یہ تھا، عنوان یہ تھا کہ ارادہ اور اختیار کی آزادی پر واضح ترین دلیل، یعنی انسان با اختیار ہے، با ارادہ ہے، نہ کہ مجبور ہے. اس کے اوپر واضح دلیل کیا دی تھی؟ کیا تھی کل؟ انسان کے عزم و ارادے کے اوپر واضح ترین دلیل کیا دی گئی تھی؟ ہاں کیا چیز؟ ایک مسلم پردے والی تھی، ہاں، اور ایک یہ تھی کہ انسان مطلب موڑی نقطے کو بھول جاتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو جو ہے اس کا اختیار ہے. عمومی ضمیر اس دلیل کا نام تھا. دلیل کا نام کیا تھا؟ عمومی ضمیر. دنیا کے ہر مسلک، ہر مذہب، ہر سرزمین سے تعلق رکھنے والا انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف بیرونی اثرات سے انسان متاثر ہو کر کے تبدیل نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ اس میں اس کا اپنا عزم اور اپنا ارادہ نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تین چیزیں جو بیان کی گئی تھی کل، یہ کہ دنیا کے ہر سماج میں ایک قانون پایا جاتا ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے. ایک دوسری طرف ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جو قانون بنایا گیا ہے اس قانون کی پابندی ہونی چاہیے. ٹھیک. تیسری بات، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ قانون توڑنے والے کو سزا ملنی چاہیے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا ہر شخص معترف ہے، اعتراف کرتا ہے، ہر شخص کا ضمیر جس کو قبول کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان کو مجبور مان لیا جائے تو قانون کس لیے؟ انسان اگر مجبور ہو تو اسے قانون کا پابند کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اگر انسان با ارادہ نہ ہو، خود مختار نہ ہو، تو قانون توڑنے پر سزا کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں عمومی ضمیر. یعنی ہر ضمیر اس بات کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، قبول کرتا ہے کہ قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے، قانون کی پابندی ہونی چاہیے، قانون توڑنے والے کو سزا ملنی چاہیے. اب اگر عقید جبر کو تسلیم کر لیا جائے، عقید جبر ان تینوں باتوں رد کرے گا. یہ تینوں باتیں جن کو ہمارا ضمیر تسلیم کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے، ٹھیک، یہ اسی وقت کارآمد ہوں گی یا ان کو مرحلے عمل تک اسی تک لایا جا سکتا ہے، اسی وقت لایا جا سکتا ہے جب انسان با ارادہ ہو اور خود مختار ہو. الا اگر انسان کا اپنا عزم و ارادہ اور اس کا اختیار نہ ہو، قانون کی پابندی، قانون شکنی کوئی معنی نہیں. تو یہ یہاں تک بیان کیا تھا. اس کے بعد وہ مثال دے کر کے سمجھایا تھا. کیا ہے؟ مثال دے کر کے سمجھایا تھا کہ کیا انسان اور ایک مشین، ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً فرق ہے. مشین میں جو پرزے لگے ہوئے ہوتے ہیں، مشین میں جو چھوٹے چھوٹے اجزاء لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مشین چلتی ہے تو سب حرکت کرتے ہیں، اور وہ مشین کے چھوٹے چھوٹے پرزے اپنے اختیار سے نہیں چلتے ہیں، مشین انہیں چلاتی ہے.
مشین انہیں حرکت پر مجبور کرتی ہے. کیا انسان بھی ایسے ہی ہے مشین کی طرح؟ کیوں ہونا یا نا انسان کے اعضاء و جوارح یا جو کچھ بھی ہے وہ ارادے سے، میری زبان چل رہی ہے تو میرے ارادے سے چل رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے. آپ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں تو مشین کی طرح خود بخود یا نا آپ کے عزم و ارادے سے. فرق ہے دونوں میں. مسلک جبر کے اعتبار سے انسان ایک مشین ہے. مسلک جبر کو اگر قبول کر لیا جائے تو اس کا مطلب کہ انسان میں اور مشین میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. ایک اور اہم بات جو دوسری بات ہے جس کی وجہ سے عقیدہ جبر کو رد کیا جا سکتا ہے اور عقیدہ جبر کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم مذہبی اعتبار سے، یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہم نے دیا تھا، اب مذہبی اعتبار سے اگر آپ آ جائیں، مذہبی اعتبار سے اگر آپ گفتگو کرنے لگے تو مذہبی اعتبار سے بھی ہمارے پاس قطعی اور یقینی ایسی دلیلیں ہیں جو عقیدہ جبر کو باطل قرار دیتی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ اگر ہم عقیدہ جبر کو تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، تو ایسی صورت میں خداوند متعال کی عدالت زیر سوال چلی جاتی ہے. ہم عقیدہ جبر کے ماننے والے ہیں، پھر عدالت پروردگار کا سوال اٹھے گا. کیسے اٹھے گا؟ خدا عادل ہے، ٹھیک، وہ ہر نیک کام کرنے والے کو اس کی نیکی کی جزا، ہر برا کام کرنے والے کو اس کی برائی کی سزا. اب فرض کر لو ہم عقیدہ جبر مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا. تو جس نے دستور پروردگار کو توڑا ہے، جس نے قانون الہی کو توڑا ہے، کہیں گے مجرم ہے، قانون الہی کو توڑا ہے تو سزا ملنی چاہیے. تو اب سوال یہ کھڑا ہوگا کہ اس نے اپنے عزم و ارادے سے تو کیا نہیں ہے، قانون توڑا نہیں ہے. قانون توڑنے میں اس کا اپنا اختیار نہیں تھا، ٹھیک، مجبور تھا قانون توڑنے میں. تو جب مجبور تھا قانون توڑنے میں، قانون اس سے اللہ نے توڑوایا ہے اور اب وہی سزا دے رہا ہے. جس نے قانون توڑنے پر مجبور کیا وہی سزا دے تو سوال اٹھے گا، عدالت پروردگار زیر سوال جائے گی. پھر اس کو تو کوئی بھی عقل مند انسان تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ تو قابل مذمت بات ہے کہ خود ہی برائی پر مجبور کرے اور پھر خود ہی سزا بھی دے. یا ایسے ہی اچھائیاں، نیکیاں، مثال کے طور پر اچھا کام آپ نے کیا اور وہ اچھا کام اپنے عزم و ارادے سے نہیں کیا ہے، وہ اچھا کام ہم نے مجبور بنا کر کے تمہیں کیا. تو مجبوری میں انجام پانے والا اچھا عمل کیا وہ جزا کا استحقاق رکھتا ہے؟ تو اس پر جزا ملنی چاہیے. انسان اگر اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اچھائی کرتا تو اسے اس کے علاوہ پھر قرآن کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر یہ تمام اچھی بری صفتیں، تمام اچھے برے لوگوں کی پہچان، شناخت، ان کے صفات جو بیان کیے گئے، پھر تو سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. آپ متقی ہو، آپ عمل صالح انجام دینے والے ہو، آپ با اخلاق ہو، بڑے آپ متواضع ہو، بڑے آپ سخاوت مند ہو، آپ بڑے دلیر ہو، یہ تمام کیسے اچھے، کیسے نیک؟ تمہاری کیا دخالت ہے تمہاری اچھائی میں جو ہم تم کو اچھا کہیں؟ تم کون سے اپنے ارادے سے، اپنے عزم سے اچھائی کے راستے پہ چل رہے ہو جو ہم تم کو اچھا مانے؟ سب ختم ہو جائے گا بالکل، ہے نا. اسی طریقے سے جن کی مذمت کی گئی، کیوں مذمت کی گئی بھائی؟
وہ بیچارے تو برا کرنے میں خود مختار نہیں تھے. برائیوں کے ساتھ اگر جی رہے ہیں، برائیوں کے ساتھ زندگی اگر گزار رہے تو وہ ان کی اپنی مجبوری ہے. کوئی مجبور کرتا ہے انہیں برا کرنا، کیوں بھائی برا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ایک مذہبی دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ ایک مذہب کی جانب سے یہ ایک یقینی اور قطعی دلیل ہے عقیدہ جبر کے بطلان کے اوپر. اگر ہم عقیدہ جبر کو باطل کرنا چاہیں تو جہاں ہمارے پاس دلیل عقلی ہے وہی دلیل شرعی بھی ہے. دلیل عقلی وہی کیا ہے؟ عمومی ضمیر والی دلیل تھی. دلیل شرعی یعنی یہ کہ عدالت پروردگار بھی زیر سوال جائے گا اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو اچھائیاں برائیاں بیان کی گئی ہیں لوگوں کے سلسلے میں وہ سب کے سب بے معنی ہو جائیں گے. ثواب، عقاب، جزا، سزا، جنت، جہنم، دوزخ، اس کی سزائیں، یہ تمام چیزیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو راشا کی بیماری ہو، لرزے کی بیماری ہو، مستقل جس کے اعضائے بدن کانپتے ہو، ہلتے ہیں. آپ اس سے کہیں کہ بھائی حرکت نہ کرو، آپ اس سے کہیں کہ بھائی حرکت نہ کرو. ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ حرکت نہ کرے. جس کے پاؤں نہ ہو، جس کے پاؤں نہ ہو، آپ اس سے کہیں کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ. کہہ سکتے ہیں آپ. جو برائی پہ مجبور ہو آپ اس کو روک سکتے ہیں برائی سے. ہاں تو بالکل ایسے ہی ہے. جسے راشا کی بیماری، اس کو لت لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی فشار ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی قدرت ہے جو اسے لے جا رہی ہے برائی کی طرف، تو آپ اسے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. کہنے کی یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اپنی ایک مشہور و معروف روایت اور حدیث کے اندر عقیدہ جبر کو کیا ہے؟ بت پرستوں کا کیا ہے؟ بھائی قرار دیا ہے. عقیدہ جبر رکھنے والوں کو بت پرستوں کا بھائی قرار دیا ہے اور انہیں دشمن خدا اور شیطان کے گروہ کی باتیں کہا یہ سب شیطانی بت پرستوں کا، شیطان پرستوں کا عقیدہ ہے. جبر و اختیار صاحبان ایمان کا عقیدہ نہیں ہے. یہ فرمایا ہے امام نے تل کا مقال و اخوان و عبدت الاوثان. یہ جو مقولہ ہے، یہ جو قول ہے کس کا؟ عقیدہ جبر والا. عقیدہ جبر کا نظریہ اخوان و عبدت الاوثان یہ ان لوگوں کا ہے جو بت پرست کے بھائی ہیں. بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے کے بھائی ہیں وہ لوگ جو عقیدہ جبر رکھتے ہیں. وقسماء الرحمن یہ دشمنان خدا ہیں. وحزب الشیطان یہ شیطان کی جماعت ہے جو عقیدہ جبر رکھتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کے. اب آئیے ایک تیسرا نظریہ ہے اس سلسلے میں، امر بین الامرین، مکتب استا. مکتب استا یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب ہے اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیش کردہ عقیدہ ہے. وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے افعال اور امور انسانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، تین حصوں میں. کہا کچھ افعال ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی کوئی دخالت نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اس کو کہاں پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے،
نہیں کر سکتا. بارش کب ہوگی؟ درخت پہ پھل لگیں گے، میٹھے ہوں گے، کھٹے ہوں گے، لگے گا نہیں لگے گا. بہت سارے دنیا کے کام ایسے ہیں جو انسان کے بس کے نہیں، اس میں انسان کی کوئی دخالت ہی نہیں. اور کچھ کام ایسے ہیں جو صرف اور صرف انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے. ٹھیک، خدا اس میں دخالت نہیں کرتا. اب پانی پینا ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی پیو گے نہیں پیو گے آپ کو اپنی مرضی ہے. خدا آپ کے اس کام میں دخالت نہیں کرے گا. سونا ہے آپ کو، جاگنا ہے آپ کو، یہاں آئے ہیں آپ پڑھنے کے لیے، کب جانا ہے آپ کو، کب نہیں جانا ہے. ہزاروں قسم کے افعال ایسے ہیں جو انسان سے مربوط ہیں، اور اللہ نے اس میں بندوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کروں. اور کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن میں مشیت الہی بھی ہوتی ہے، ارادہ انسان بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسلک وسطیٰ ہے، یہ مکتب وسطیٰ ہے. امر بین نہ انسان ایک دم سے مجبور ہے کہ عقیدہ جبر اختیار کر لیا جائے، نہ انسان ہر چیز میں صاحب ارادہ ہے اور مختار ہے کہہ دیا جائے. پھر تو آپ کہیں گے بارش میں بھی انسان اختیار رکھتا ہے، کسی کو زندگی دینے میں بھی اختیار رکھتا ہے، کسی کو مارنے میں بھی اختیار رکھتا ہے، کھیتی باڑی میں بہت سارے. تو نہ کہ انسان مکمل طور پر مجبور ہے اور نہ ہی انسان مکمل طور پر آزاد اور با اختیار. دیکھتے اس میں کیا بیان کیا گیا؟ جبر کے مقابلے میں عقیدہ تفویض، جبر کے مقابلے میں عقیدہ تفویض ہے. تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے سب کچھ انسان کے اختیار میں دے دیا ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے، خدا الگ ہٹ گیا پیدا کرنے کے بعد، جب اس سے کوئی سروکار نہیں. جب یہ کہ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے اپنی مٹھی میں رکھا ہے، اپنے اختیار میں رکھا ہے. بندے کو مجبور بنایا ہے، وہ اپنے سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو عقیدہ جبر میں ساری طاقت، سارا پاور، سارا اختیار خدا کے ہاتھ میں دے دیا گیا. اور عقیدہ تفویض یہ ہے کہ سارا پاور، ساری طاقت، سارا اختیار انسان کو دے دیا گیا، خدا کو بے دخل کر دیا گیا. دونوں غلط ہیں. تفویض عقیدہ جبر کے مقابلے میں آتا ہے. جبر جہاں انسان مکمل طور پر مجبور ہو، تفویض جہاں انسان کو اختیار کامل ہو، کوئی اور اس کے کام میں دخالت نہ رکھتا ہو. عقیدہ جبر کی جو کہ افراد پر مبنی ہے، یہ کیا ہے؟ افراد پر مبنی ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا مکتب اور عقیدہ ہے جس کا نام ہے تفویض، کہ جو تفرید پر مبنی ہے. عقیدہ جبر افرادی عقیدہ ہے اور عقیدہ تفویض تفریدی عقیدہ ہے. ٹھیک. عقیدہ تفویض کے قائل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسانوں کو پیدا کیا اور تمام کام اسی کے حوالے کر دیے. اللہ نے انسانوں کو خلق کرنے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد سارے امور، سارے کام اسی کے سپرد اور اسی کے حوالے کر دیے ہیں. اب اللہ کا ہمارے افعال و کردار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. گویا ہم اپنے اعمال کی سلطنت میں کیا ہے؟ حاکم اور بادشاہ ہیں. ہماری چلے گی اور کسی کی نہیں. اعمال کی دنیا میں ہم مطلق العنان حاکم ہیں، بادشاہ ہیں. اعمال کی سلطنت میں مستقل ہماری حکومت ہے. ختم. بلا شک و شبہ یہ عقیدہ بھی عقیدہ توحید کے بالکل موافق نہیں ہے. جس طریقے سے عقیدہ جبر غلط عقیدہ ہے،
اسی طریقے سے عقیدہ تفویض بھی کیا ہے؟ صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ بھی توحید کے عقیدے کے موافق نہیں ہے۔ توحید نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ تمام دنیا خدا کی ملکیت ہے۔ دنیا کیا ہے؟ خدا کی ملکیت ہے، اور کوئی بھی چیز اس کی دسترس سے خارج نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے اعمال ہمارے ارادے کی آزادی کے باوجود اس کی دسترس اور قدرت سے ہرگز باہر نہیں ہو سکتے، وگرنہ شرک کا عقیدہ لازم آتا ہے۔ عقیدہ توحید میں یہ بتایا گیا کہ پوری دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، اس نے خلق کیا ہے اور ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ جہاں تک کہ اللہ نے ہمیں خلق کرنے کے بعد اگرچہ آزادی دی ہے، لیکن ہم سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں ان اعمال میں خدا کی دخالت ہوتی ہے۔ بھائی اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے اعمال میں خدا کی دخالت نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ خدا پھر قادر کس بات پر ہے؟ خدا مالک کس چیز کا ہے؟ اس کو اپنی ملکیت پہ اختیار نہیں ہے، اس کو اپنی ہی ملکیت پر اختیار نہیں تو مالک کیسا؟ اس کو اپنی ہی ملکیت پہ قدرت نہیں تو قادر کیسا؟ صرف ہو جائے گا۔ تو اس تھوڑا سا باریکی کو سمجھنا ہے۔ مطلب کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم دو خداؤں کے قائل نہیں ہو سکتے، کہ ان میں سے ایک بڑا خدا کی جس نے کائنات کو خلق کیا، یہ گویا جو مثال دی ہے ابھی کہ اگر خدا انسان کے اعمال میں شریک نہ ہو، یا یوں کہا جائے کہ اگر اس کا اختیار انسان کے ارادے کے ساتھ نہ ہو، خدا مستقل ہو، انسان اپنے اعمال میں مستقل ہو، تو یہ دو خداؤں کے عقیدے جیسا ہو جائے گا۔ ایک بڑا خدا جس نے دنیا بنائی، ایک چھوٹا خدا جو اپنے اعمال کی دنیا میں حکومت کر رہا ہے، خدائی کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ مطلب کو اور زیادہ روشن کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم دو خداؤں کے قائل نہیں ہو سکتے، کہ ان میں سے ایک بڑا خدا ہوگی جس نے کائنات کو خلق کیا اور دوسرے چھوٹا خدا ہو، یعنی انسان اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کی سلطنت بڑی ہے، وہ خدا بڑا ہے۔ ہماری ایک اپنی سلطنت ہے، اگرچہ ہماری سلطنت کیا ہے مولانا؟ چھوٹی ہے، ہم چھوٹے خدا کہ جو اپنے تمام اعمال و افعال میں اتنا آزاد اور صاحب اختیار ہے کہ اب خداوند متعال بھی اس کے اعمال و افعال پر اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ اتنا واقعی آزاد ہے انسان، اتنا صاحب اختیار ہے، جو مرضی کرے، جو چاہے کرے، اسے سوال نہیں کیا جائے گا، اسے پوچھا نہیں۔ یہ واضح شرک ہے۔ ہم انسان کو مکمل طور پر آزاد سمجھیں اور اس کے عمل میں کسی بھی طریقے کی خدا کی دخالت کے قائل نہ بنے، یہ گویا شرک ہے۔ دو خداؤں پر ایمان رکھنا ہے، ایک وہ خدا جو بڑی سلطنت کا مالک ہے اور ایک یہ انسان، تو یہ واضح شرک ہے اور دو یا چند خداؤں کی پرستش اور عبادت جیسا ہے۔ اصلی اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہم انسان کو آزاد اور صاحب اختیار بھی تسلیم کریں اور خدا کو اس کا حاکم اور اس کے اعمال کا نگران بھی، یہ عقیدہ صحیح ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا انسان کے جبر و اختیار کے سلسلے میں جو بات حقیقی ہے، جو اصلی ہے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم انسان کو آزاد اور صاحب اختیار بھی تسلیم کریں کہ انسان کسی حد تک آزاد ہے، اختیار رکھتا ہے
اور خدا کو اس صاحب اختیار انسان کا حاکم اور مالک بھی اور نگران بھی تسلیم کرے۔ یہی تفویض، یہ کیا نا امر بین الامرین کیا ہے؟ یہی ہے، نہ مکمل آزادی نہ مکمل جبر، سمجھ رہے ہیں؟ امر بین، آزادی بھی ہے اور خدا کی حاکمیت بھی ہے، اس کے نگرانی۔ یہ دوسرا چیپٹر یہاں سے شروع ہوگا، مکتب واسطہ یا درمیانی راہ کا عقیدہ، ٹھیک۔ حالانکہ اختصار کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ مکتب واسطہ یا درمیانی راہ عقیدہ کیا ہے، کل تفصیل سے انشاءاللہ کریں۔